بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں ہم نے کئی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اب تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جو بھی ہوتا رہا، ہم آپ سے ایک ہی بات کرتے رہے کہ اس سے نقصان عمران خان کو نہیں، پاکستان اور اس کے اداروں کو ہو رہا ہے۔ پھر جب ارشد شریف کا قتل ہوا، توپوں کا رخ ایک ہی جانب تھا۔ ہم نے تب بھی آپ سے کہا کہ اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایک آدھ شخصیت ایسی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ خوف دلا کر عزت کرائی جا سکتی ہے، اگر کوئی ایسی شخصیت ہے تو اسے تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ سب سے بڑی مثال جو ہم آپ کو اکثر دیا کرتے ہیں کہ اگر خوف دلا کر عزت کرائی جا سکتی یا اپنے کام ٹھیک کرائی جا سکتے تو پھر انگریز یہاں سے نہ جاتا۔ خوف دلا کر آپ وقتی طور پر منہ تو بند کروا سکتے ہیں، لیکن اصل میں آپ اپنے لیے دشمن پال رہے ہوتے ہیں۔ پھر عمران خان پر حملہ ہونا، اس سے بھی پاکستان اور اس کے اداروں کو ہی نقصان ہوا، اور اس سب کا الزام بھی انہی پر لگ رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان کے آنے سے کیا ہوا، مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ جو پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا، جو امریکہ اپنی ہار کا سہرا پاکستان کے سر پر سجاتا تھا، پاکستان اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہا تھا اور بدنامی بھی لے رہا تھا، بھارت بھی ہمیں بدنام کرتا تھا، ہم تو دنیا میں تنہا ہو چکے تھے، دنیا میں دہشت گرد کہتی تھی۔ عمران خان نے ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بول کر یہ جو کہتے ہیں کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے، تقریروں سے یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان کو دہشت گرد کہنے سے ڈرنے لگا۔ جب تک عمران خان اقتدار میں رہا، ایک بار بھی امریکہ نے پاکستان کو دہشت گرد نہیں کہا، اور مودی تو پاکستان کا نام تک نہیں لیتا تھا کیونکہ عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر جواب دیتا تھا، سب کچھ دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتا تھا۔ اسلاموفوبیا جیسی بیماری اور ان کی اربوں ڈالرز کی پروپیگینڈا مشینری کو عمران خان نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ لوگ پاکستان کو امن پسند کہنے لگے تھے، عمران خان کو نوبیل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگی، اور بھارت جسے امن پسند کہا جاتا تھا اسے دنیا دہشت گرد کہنے لگی۔ یہ ہوا عمران خان کے آنے سے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو عمران خان کو سائڈ پر لگایا، اور شہباز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی اگلے ہی دن انڈیا کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور امریکہ کے سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری دفاع نے ایک لائن میں کھڑے ہو کے پاکستان کو دہشت گرد بھی کہا اور پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا، اور شہباز شریف خاموش۔ یہ چاہتے تھے وہ۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ اداروں کا۔ اوپر سے رجیم چینج کا دھبا بھی اداروں پر لگا۔ امریکہ نے جو کچھ بھی کیا وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ امریکہ کی تو غلطی ہے ہی نہیں، کیونکہ اسے عمران خان تو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے خطے میں چین کے خلاف مضبوط بھارت چاہیے، اسے ڈی سٹیبل پاکستان چاہیے جو امریکہ کے لیے کرائی کی بندوق بنے، جو امریکہ کے اشاروں پر ناچے۔ عمران خان پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر رہا تھا، یہ امریکہ کی پالیسی کے خلاف تھا۔ اسے پاکستان میں اڈے چاہیے تھے، عمران خان کہتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو امریکہ نے تو کچھ غلط نہیں کیا، اس نے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا۔ غلط تو انہوں نے کیا جو پاکستانی تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں، انہوں نے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا۔ بھارت کے لیے عمران ڈراونا خواب بن چکا تھا، جان چھوٹی ہے ان کی، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ جائز ہے۔ ان کے جو سہولت کار تھے انہیں یہاں اقتدار میں آنے کیوں دیا گیا؟ ہم نے یہ بات کبھی کی ہی نہیں ہے کہ انہیں اقتدار میں کون لایا، ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے کہ وہ کیسے آئے، کون لایا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ انہیں روکا کیوں نہیں گیا، جنہیں غدار کہا جاتا تھا، اور پاکستانی عوام کو ان سے نفرت ہی اس لیے ہوئی کہ وہ اداروں کے خلاف تھے۔ تو ادارے انہیں کیسے پسند کر سکتے ہیں، اور ادارے عمران خان کو کیسے نہ پسند کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ علیم خان کو لگاؤ یا بزدار کو ہٹاؤ، یہ تو بچوں والی بات ہے۔ پھر بظاہر یہ دکھائی دیتا رہا کہ ادارے ان کے حق میں کام کر رہے ہیں، اور یہ کنفرم ہوا ایک پریس کانفرنس سے۔ تو جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی تھی، ہم بولتے رہے، چیختے رہے کہ یہ ڈسیں گے، یہ اداروں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سمجھ آ رہی تھی تو اداروں کو کیسے نہیں آئے گی؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں۔ تو پھر کیا مجبوری تھی ان کا ساتھ دینے کی؟ کیونکہ دل سے تو ان کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اور نواز شریف بھی یہ بات جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ پاکستان نہیں آ رہے کہ ابھی تو چلو شاید ان کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہماری تھوڑی بہت مان رہے ہیں، لیکن میں پاکستان چلا گیا تو ان کی وہ مجبوری بھی پھر ختم ہو جائے گی۔ تو کیا واقعی میں یہ سب کچھ نواز شریف کروا رہا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی واقعات ہوئے توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی رہا، لیکن ہم آپ سے کہتے رہے کہ اس کے پیچھے دشمنوں کا ہاتھ ہے، یہ سب کچھ دشمن کروا سکتے ہیں، اور یہاں پر ان کے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سب میں ملوث ہو سکتے ہیں، جنہیں یہاں پر ایک طاقت مل چکی ہے جو ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی، ان کو روکا جانا چاہیے تھا۔
ہم نے اسپیسیفکلی کبھی نواز شریف کا نام نہیں لیا، اس پورے ٹولے کا لیا، کیونکہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا رہا جو پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف تھا، ایگزیکٹلی وہی ہوتا رہا جو امریکہ اور بھارت چاہتے ہیں۔ اور امریکہ کے غلام کون ہے؟ مودی کے یار کون ہے؟ تو وہی کروا سکتے ہیں یہ سب کچھ۔ اداروں کو بھی چھوڑیں، دیکھیں ایک فوجی بندوق سے یعنی کہ طاقت سے اور اسٹریٹجی سے ملک کو ڈیفینڈ کرتا ہے، بارڈر پر کھڑا ہو کے لڑتا ہے۔ ہم جیسے لوگ اپنی آواز اور قلم کے ذریعے ان اداروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ جو اداروں کو ڈیفینڈ کرتے تھے انہیں دھمکیاں ملی، کچھ کو اٹھا لیا گیا، کچھ کو ننگا کیا گیا، تاکہ اداروں سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہ رہے۔ اور یہ سب ادارے کروا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو کر رہا ہے بھلے وہ امپورٹڈ حکومت ہے یا ادارے کی کوئی ایک آدھ ایسی شخصیت ہے، یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے اس سے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے، تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ کیا مجبوری تھی؟ کیا مجبوری تھی کہ نواز شریف کو منایا جاتا رہا کہ آرمی چیف کون ہوگا؟ اگر کوئی مجبوری تھی تو کیوں تھی؟ نواز شریف کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بلیک میل کر سکتا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا جس طرح باجوہ اور عمران خان کی جوڑی چل رہی تھی تو ان کے جتنے بھی الزامات ہوتے انہیں عوام مسترد کر دیتی۔ اور کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ نواز شریف کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، تو کیا ہوا؟ امریکہ کو عمران خان دیکھ لیتا، دیکھ رہا تھا پچھلے 3.5 سالوں سے، اور معیشت بوسٹ کر رہی تھی۔ اب امریکہ کو خوش کر لیا، دیوالیہ ہونے والے ہیں۔ تو ہم آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے وہ اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس سب میں سچائی ہو جو بات تسنیم حیدر نے کی، لیکن یہ سچ ضرور ہے کہ نواز شریف کی قربتیں ہیں امریکہ اور بھارت کے ساتھ۔ یہ سچ ضرور ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آج تسنیم حیدر نے مزید انکشافات کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے نواز شریف کو یہ مشورہ انجم چودھری نے دیا کہ عمران خان کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو مروا دینا چاہیے، اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو نواز شریف نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد سے یہ سب پلان بننا شروع ہوا جو کل تسنیم حیدر نے بتایا۔ اور اگر ان کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے اقتدار کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے، کسی بھی حد تک جاتے ہیں، بندہ مروانا کون سی بڑی بات ہے۔ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں ملوث کرنے والے بھی تو یہی ہیں۔ اپنے مخالفین کے خلاف جب جانا ہوتا ہے یہ زبردستی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوں تو امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم یہاں بیٹھ کر روتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف ان کے اقتدار اور اقتدار کی ہوس کی وجہ سے آزاد نہیں ہیں۔ بوٹ پالش کر کے اور ڈگی میں بیٹھ کے یہ اقتدار حاصل کرتے ہیں اور پھر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ عمران خان کا بیانیہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے، جو اصل میں حقیقی آزادی کا بیانیہ ہے، اور وہ کامیاب ہوا، ان کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان نہیں کہہ رہا کہ مجھے اقتدار دلاؤ یا میں سب مانوں گا۔ ایسا کہے تو کل اسے اقتدار مل جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو، بلکہ اسے بھی چھوڑو، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ عوام کے اوپر حکمرانی کون کرے گا۔ یہ عوام کا حق ہے۔ اس لیے بس ایک ہی بات ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ یہ ایسا نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں بھی لاؤ اور آگے بھی ہم جیسے کہیں ہمارا ساتھ دیتے رہو اور نیوٹرل رہو۔ یہ کیسا نیوٹرل ہونا ہوا؟ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، نہ امریکہ جیسی طاقتوں کا قصور ہے، یہ ان کی کمزوری ہے، ان کا اپنا قصور ہے۔ یہ زبردستی ملوث کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، یہاں یورپ میں آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ تمہارا آرمی چیف کون ہے، انہیں نام بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ آرمی چیف بھلے عاصم منیر ہو یا ساحر شمشاد ہو، ان کا کام ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا، اور یقیناً اس لسٹ میں جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب پاکستان کو بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں نہ آئے، صرف ملک کی حفاظت کرے، تو پھر آپ کو کیوں اعتراض ہے کہ کس کو آنا چاہیے؟ عمران خان کو تو نہیں ہے اعتراض۔ تسنیم حیدر نے مزید کہا کہ ہم نے برطانوی پولیس کو بھی انفارم کر دیا ہے، اور لندن میں پاکستان کی طرح لمبے کیسز نہیں چلتے۔ کوئی شہادت دے دے کہ ہاں ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں کسی کے قتل کی سازش ہوئی ہے تو کافی لمبی قید ہوتی ہے، فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نواز شریف راتوں رات لندن چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ وہ یورپ کے ٹور پر نہیں گئے، وہ بھاگ چکے ہیں اور وہاں سے امریکہ جانے کی سیٹنگ کریں گے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نواز شریف کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں دے رہے، پاکستان جانے سے پہلے امریکہ سے علاج کرانا ہوگا۔ کیا کہیں ناظرین اس پر؟ یورپ میں گھومو پھرو، صرف پاکستان نہیں جا سکتے۔ یہ کون سے ڈاکٹرز ہیں؟ یہ کون سا مرض ہے؟ لیکن چلو، جب آئیں گے
تو کچھ پھول برسانے والے بھی مل جائیں گے ان کو، جو اصل دشمن ہے پاکستان کا۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کا ہے جو ان پر پھول برساتے ہیں۔ اور دوسرے بھائی صاحب ٹرکی جا رہے ہیں، جن کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ جب سے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا ہے، کبھی مصر، کبھی لندن، کبھی واپس آتے ہیں، کبھی واپس آتے آتے اچانک رک جاتے ہیں، کبھی آتے ہی کرونا ہو جاتا ہے، اور اب ٹرکی، کہ کہیں پھنس ہی نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر نکل ہی نہ سکوں۔ اگر جگرا نہیں ہے تو وزارت عظمیٰ ہی کیوں چاہیے تھی آپ کو؟ تو شہباز شریف ٹرکی بھاگ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ سمری نہ ابھی آئی تو تقرری ہو جائے گی، آرمی چیف کو ایک نام کے لیے لابنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو شہباز شریف کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اور نواز شریف اور مریم نواز لڑائی کے موڈ میں ہیں، لیکن لڑائی وہ باہر سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خود باہر رہیں گے، شہباز شریف تم لڑو۔ وہ کہتا ہے میں کیوں لڑوں، میں نے تو لڑائی کبھی سیکھی ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف پالش کرنا سیکھا ہے۔ تو ایک ان اناؤنس لڑائی شروع ہو چکی ہے جس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تھپڑ والی بات سے یہ شروع ہوئی جو کہ انتہائی غیر اخلاقی تھی، اس سے بھی پڑھے لکھے طبقے میں اداروں کو ہی نقصان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد تسنیم حیدر کا اچانک سے آ جانا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے ارشد شریف کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کا لیک ہو جانا، پھر آرمی چیف کے اثاثوں کی سٹوری شائع ہو جانا کہ جنرل باجوہ کا خاندان ارب پتی کیسے بنا، ان کی بہو شادی سے 9 دن پہلے ارب پتی کیسے بنی، جبکہ 9 دن پہلے ان کے اثاثے 0 تھے، باقی بہنوں کی وہی حالت ہے، لیکن جنرل باجوہ کی بہو شادی سے 9 دن پہلے ارب پتی بن گئی۔ اور پھر اسحاق ڈار کا کہنا کہ یہ ڈیٹیلز کس نے لیک کی، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ جھوٹ ہے یا الزام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹیلز لیک نہیں ہونی چاہیے تھی، جس سے لوگوں کی مزید توجہ اس سب پر پڑ گئی۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اعلانیہ جنگ ہے جو شروع ہو چکی ہے، اور اس سب کے باوجود عمران خان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا۔ حالانکہ نون لیگ قابل قبول نہیں رہی اور نہ کبھی تھی، لیکن عمران خان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بھلے اس سے ملک کو فائدہ ہو، بھلے جو کچھ بھی ہو، عمران خان بات نہیں مانتا، وہ آنکھیں دکھاتا ہے۔ عمران خان سے کہا گیا کہ ٹیکنوکریٹس کی نگران حکومت کو آنے دیں، لیکن وہ 6 ماہ تک رہیں گے، اس کے بعد الیکشنز ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ نہیں، کیونکہ عمران خان اب جان چکے ہیں کہ 6 ماہ میں انہوں نے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنا ہے، کچھ نئے لوگ تلاش کرنے ہیں، کیونکہ جب تک عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوں گی الیکشنز نہیں کرائی جائیں گے۔ اور ان کو لگتا تھا کہ اب تک ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو سکا، تو ان کو مزید 6 ماہ چاہیے، اپنی پسند کے لوگ چاہیے۔ لیکن 6 ماہ مل بھی جائیں تو ریزلٹس کیا آنے والے ہیں ہم آپ کو ابھی سے بتا دیتے ہیں۔ عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز بھی لے آئیں کہ یہ دیکھو عمران خان کیا کر رہا ہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ پھر عمران خان کے ساتھ غیبی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، کیونکہ وہ ایک راہ حق پر کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، اس کی ایمان کی طاقت اسے دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے، لیکن اسے کامیابیاں ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی کمپینز چلائی گئیں، بڑے بڑے پروپیگینڈاز کیے گئے، اس کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، اور یہ خود ہی ذلیل ہوتے رہے۔ عمران خان اس ملک کا ہی نہیں، پوری امت کا ہیرو بن چکا ہے، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا پچھلے 4 سالوں میں، وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اور لوگوں کے لیے ریڈ لائن بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک ہمارے میسیجز کو پہنچاتے رہیں۔